کہہ رہا ہوں کہ ہماری انسان کی تربیت رب تعالیٰ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطان بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بظاہر کر چکا ہے، قرآن سے، سنت سے، احادیث سے، اور اللہ کے نافع علم سے یا اللہ کے نور کے علم سے، ٹھیک ہے، وہ انسان بنی نوع انسان کی تربیت کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی اپنے محبوب کے ذریعے اور واسطے سے امتی کی ہر انسان کی تربیت رب تعالیٰ کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیطان کا بھی علم ہے اور شیطانی وہ بھی کام کر رہی ہے بھٹکانے اور بہکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راہ میں بیٹھوں گا، تیری سیدھی راہ میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو مان کے کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ جو تیرے بندے ہیں سوائے ان کے میں بھٹکاؤں گا ان کو جو تیری سیدھی راہ پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اللہ کی سیدھی راہ پہ جو اللہ تک پہنچتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے، جنگ جاری ہے ازل سے اور جاری رہے گی قیامت تک۔ اب ہم ہر انسان اور پھر ہر امتی اس جنگ کا حصہ ہے اور سپاہی کے طور پر اپنا اپنا کردار نبھا بھی رہا ہے اور نبھائے گا بھی، وہ چاہے اب ہم رب کی تعالیٰ کے بندے بن جائیں یا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اپنا کردار ادا کریں اور رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں واپس جو ہے اس مقام اور حیثیت کے رتبے سے جائیں واپس، جو ہم نے پلٹنا ہے واپس، ٹھیک ہے، یا بہک جائیں اور دھوکہ کھا جائیں، ٹھیک ہے، جو سائن بورڈ ہمیں دکھایا جا رہا ہے یا ترقی کی طرف ہمیں جو بھٹکایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے تو یہ راستہ جاری ہے، مطلب آگے ترقی کے لیے کام جاری ہے تو ہم دوسرا متبادل راستہ استعمال کریں۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو متبادل راستہ اصل میں اپنی زندگیوں میں چاہیے یا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ غور اور فکر کرنا ہے۔ اور وہ سائن بورڈ کون شو کر رہا ہے؟ وہ ابلیس شو کر رہا ہے، شیطان شو کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی پھیلائی غلط انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے وہ علامتیں شو کرتا آیا ہے اپنے ساتھیوں سے کے ذریعے اور اپنے پیروکاروں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس دھوکے کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پہ ہی ہے کہ ہم نے اپنا کردار کیسے شو کرنا ہے اور کیسا رکھنا ہے، اور یہ سمجھنا لازمی اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری اپنی اپنی زندگی کے اعتبار سے ہمیں صرف غور اور توجہ سے پہلے اپنے اندر جھانکنا بھی ہے اور پھر بعد میں یعنی کہ جھانکنے کے بعد نفس کی تربیت کر کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو اپنا ساتھی اور رب کا دوست بنا کر اپنا اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی نصیحت میں کر رہا ہوں، صحیح معنوں میں اپنی تربیت جو کرنی ہے ہم نے، اس کا پہلا صحیح معنوں میں جو تربیت جنگ کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ تربیت کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کا جو ازل سے جاری ہے اس کا پہلا مرحلہ انسانی نفس کی تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے جو کر دیا اپنے اعتبار سے علم اور کلام سے انسانی بنی نوع انسان کی تربیت رب نے کر دی، ہر ممکن تربیت کی بھی ہے جو کافی بھی ہے۔ اب ہمیں شروعات اپنے نفس سے کرنی ہے اور اس نفس کو ہی اس تربیت اور رسول قانون کے تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا تابع دار بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب یہ نفس اللہ کا تابع دار بن گیا یا اللہ کا بندہ بن گیا، مطلب انسان اللہ کا بندہ بن گیا تو انسان کا ساتھی بن جائے نفس، تو پھر آپ یہ جنگ اس دنیا میں ہی جیت جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ واللہ پھر مرنے کا انتظار صرف اور صرف انسان اس لیے کرتا ہے اللہ کا دیدار ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ میں یا طلب میں وہ موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی خواہش کے دھوکے سے بچیں اور کسی کی دعائے خواہش کے دھوکے سے جو شیطان اور نفس مل کر دے رہا ہوتا ہے اس سے آزاد ہو چکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ واضح ہلکا پن محسوس ہوگا آپ کو اپنی طبیعت میں، کوئی بوجھ، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ دل اور دماغ کے ظاہری، باطنی اور نفسیاتی جو بیماریاں ہیں ان مراحل سے آپ گزر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مکمل صحت یاب اور ہمیشہ کی گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ، جس کا وعدہ میں نہیں کر رہا، رب اور رسول کرتا ہے اور کیا ہے اس نے، رب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے صحت یاب بھی ہو جائیں گے جب عاشق رسول اور اللہ کے بندے بن جائیں گے،
ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی واضح تحریری اور منظور شدہ سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا ثبوت یہی ہوگا کہ آپ کو کسی چیز یا شے یا کوئی دنیاوی کوئی غرض باقی نہ رہے گی آپ کے دل میں. ٹھیک ہے. اور ہر فکر اور ٹینشن سے آزاد اور پاک کر دیے گئے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے. یہی اس کا سرٹیفکیٹ ہے اور یہی واضح تحریر اور منظور شدہ سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور تقویٰ جو کہ اصل میں ایک کیفیت ہے، اس کیفیت سے اور عاجزی سے سرشار جذبہ کو اپنے دل میں ہم پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ سب آٹو ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا اور ہو جائے گا. یہ ہے سچا اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بندہ مومن. ٹھیک ہے. باقی سب جھوٹ، دھوکہ، فریب، چالیں، وہم، گمان، خیال ہیں. بس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ کبھی واسطہ تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت گہرائی سے سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو اصل میں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور پھر اصل میں جو اللہ کا بندہ مومن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اپوزٹ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو طاقتیں موجود ہیں ازل سے، جو دشمن موجود ہیں، وہ ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. اس میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. آگے سمجھنا اور آپ پہ ہے، عمل کروانا وہ رب کی ذات پہ ہے. ٹھیک ہے. ہدایت میرا رب دیتا ہے اور وہ چاہنے سے دیتا ہے. جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے یا ہم سیدھے راستے پہ آئیں، جب طلب سے ملتی ہے ہدایت یا علم اللہ کا ایسے نہیں ملے گا بیٹھنے سے یا بس ایسے کہنے سے کہ ہمیں علم حاصل ہو. وہ آپ کی نیت کو دیکھے گا. نیت کو رب دیکھتا بھی ہے اور نیت کو ہی دیکھے گا کہ یہ کس نیت سے یا کس جذبے سے میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ کا وہ جذبہ اور نیت پاک اور صاف ہوگی اور اللہ کے اس عشق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے جو ہے لازوال عشق سے لیس ہوگی آپ کی نیت، تو پھر دیکھیں کہ رب کیسا آتا ہے آپ کی طرف. اس کا آنا آپ کو پھر کیسا لگے گا وہی انسان جانتا ہے جس کی طرف پھر رب آتا ہے یا جس کے دل میں رب تعالیٰ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کیفیت کو وہ یہی جانتا ہے. بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ نہیں ہیں موجود، اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ الفاظ جن سے رب کی ذات کا جو ہے اس خیال کا یا اس تصور کو الفاظ یا جملوں میں قید کیا جا سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ رب کی ذات ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس ملک اور قوم امت پر اپنا کرم و رحم کرے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.